بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ترکی نے 1923 میں لوزان میں ایک معاہدہ کیا تھا۔ اسے معاہدے کی وجہ سے ترکی عملی طور پر اپاہج کی حیثیت سے زندہ تھا، لیکن مفلوج ہونے کے باوجود ترکی نے گزشتہ چند سالوں میں بہت ترقی کی ہے۔ ایک مقروض ملک اب $100 بلین سے زیادہ ریزرو رکھتا ہے۔ ترکی کے مستقبل کے ارادے ان کے اس تاریخی ڈرامے ڈریلیز ارطغرل کو دیکھ کر بانپے جا سکتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ترک حکومت کی زیر سرپرستی تیار ہو رہا ہے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کی بانی سلطان عثمان غازی کے والد ارطغرل کی انگریزوں کے خلاف کی جانے والی جدوجہد کو دکھایا گیا ہے، اور یقیناً انگریز ایسے ڈراموں سے خطرے کی بو سونگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمنی، برطانیہ، اسکاٹ لینڈ اور امریکہ کے ساتھ موماری دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی 2023 سے کیا بننے کے لیے جدوجہد کرے گا۔ دوستو، معاہدہ لوزان کیا ہے اور اس نے ترکی کے ہاتھ کیسے بندھے ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ معاہدہ لوزان 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں اور ترکی کے درمیان طے پایا۔ معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی، اور قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے آخر الذکر دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ معاہدہ لوزان کے مقام پر ترکی سے ہونے والا امن معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کی روسی خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی تھی، اور ترکی نے تینوں براعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان 100 سال پر محیط تھا، جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندا تھا جس نے ترکی کو ہاتھوں پاؤں سے باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ 2023 میں یہ معاہدہ اپنی مدت پوری کر کے غیر مؤثر ہو جائے گا۔ معاہدہ لوزان جنگ عظیم اول کے فاتح قوتوں کے درمیان طے پایا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ فاتح قوتیں ترکی کے بڑے حصوں پر قابض ہو چکی تھی۔ ان قوتوں میں سے برطانیہ نے وہ خطرناک اور ظالمانہ شرائط معاہدہ لوزان میں شامل کروائی تھی جن کے روسی ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اور ترکی اگلے 100 برس تک اس معاہدہ پر عمل درآمد کا پابند قرار دے پایا۔ معاہدہ لوزان کی روسی خلافت عثمانیہ ختم، اور سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلاوطن کر دیا گیا تھا۔ معاہدہ لوزان کے تحت خلافت کی تمام مملوکات ضبط کر لی گئی تھی، جن میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل تھی۔ تیسرے نمبر پر ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قطغن لگا دی گئی، اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ یہاں پر خلافت آئندہ کبھی نہیں ہوگی۔ 4 نمبر پر یہ ہے کہ ترکی پیٹرول کے لیے نہ اپنی زمین اور نہ ہی کہیں اور ڈرلنگ کر سکے گا، اور اپنی ضروریات کا سارا پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ باسفورس عالمی سمندر شمار ہوگا، اور ترکی یہاں سے گزرنے والے کسی باہری جہاز سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا۔ واضح رہے کہ باسفورس بحر اسود، بحر مرمرہ اور بحر متوسط کا لنک ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عالمی تجارت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والی نہر سویز کے ہم پلہ قرار دی جاتی ہے۔